زمانہ جس ہے اور جان ہے یہ اولیاء اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ ولی کل حمد و ثناء والصلاۃ والسلام علی رسولہ سیدنا محمد خاتم الرسل والانبیاء وعلی آلہ وصحبہ واتباعہ نجوم الاہتداء والاقتداء، اما بعد۔ معزز ناظرین و سامعین، آج ایک مرتبہ پھر پروگرام سرمایہ اسلاف لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج ہمارا موضوع سخن ہے عظیم محدث، فقید المثال فقیہ، جامع المعقول والمنقول، متکلم، اصولی، محقق، بحاثہ، دراقہ، امام محمد زاہد بن حسن کوثری رحمہ اللہ، متوفی 1371 سنہ ہجریہ، اور آپ کی چند تالیفات۔ ناظرین، امام کوثری رحمہ اللہ کے کیا کہنے، بہت ہی اعلیٰ پائے کے آپ محدث بھی تھے، بلند مرتبہ فقیہ بھی تھے، اونچے پائے کے متکلم بھی تھے، اصولی بھی آپ بے بدل تھے، بے بدل اصولی تھے۔ اور کون سا ایسا میدان ہے جس میں امام زاہد کوثری رحمہ اللہ بند ہوں؟ امام زاہد کوثری رحمہ اللہ ہر میدان کے آدمی تھے، مرد میدان، شاہ سوار ہیں ہر فن کے۔ آپ کے زمانے میں رائج جتنے علوم و فنون تھے، آپ ان سب میں ید طولہ رکھتے تھے۔ ید طولہ کا مطلب ہوتا ہے لمبا ہاتھ، اور ہمارے اردو اور فارسی میں جب کسی کی مہارت بیان کرنی ہو، کسی چیز پر یہ بتانا ہو کہ یہ ایکسپرٹ ہے بہت زیادہ اس کی ایکسپرٹی ظاہر کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ انہیں ید طولہ حاصل ہے، اس میں ان کا ہاتھ اس میں لمبا ہے، یعنی انہیں اس پہ خوب ملکہ حاصل ہے، یعنی اس میں ان کی دسترس بہت زیادہ ہے، ان کی کیپیبلٹی بیان کی جاتی ہے۔ اور عربی میں جب اس کو بیان کرتے ہیں تو کہتے ہیں کانت لہو یدن بیضاء، کہ اس کا روشن ہاتھ ہے، سفید ہاتھ ہے، یعنی ماہر ہے، دسترس رکھتا ہے۔ تو امام زاہد کوثری رحمہ اللہ اگر عربی اسلوب پہ جیسے علماء نے تعبیر کیا تو کہا کانت لہو یدن بیضاء، کہ ان کا ہاتھ، اور ہمارے اردو فارسی میں کہیں تو ید طولہ، مہارت رکھتے تھے، ہر فن کے آدمی تھے، ہر فن میں وہ کسی فن میں بند نہیں ہیں، ہر فن کے آدمی ہیں۔ امام زاہد کوثری رحمہ اللہ کو محقق کہا گیا، مدقق کہا گیا، اصولی، نظار، متکلم، بحاثہ، دراقہ، البارع، الجامع بین المعقول والمنقول، حاوی الاصول والفروع، یہ بڑے بڑے القاب ہیں جو آپ کو دیے گئے ہیں آپ کی دینی خدمات کی بنا پر اور آپ کے علمی قد و قامت کی بنا پر۔ قد آور شخصیت تھے، ٹاورنگ پرسنالٹی تھی آپ کی، آپ نے جو اثر چھوڑا ہے، انفلوئنس چھوڑا ہے اپنے زمانے میں بھی لوگوں پر اور اپنے بعد والے زمانوں پہ بھی بہت اثر چھوڑا ہے، بالخصوص فقہ سے تعلق رکھنے والے، فقہ کے منتسبین، اور پھر ان میں بھی بطور خاص فقہ حنفی سے تعلق رکھنے والے جتنے بھی آپ کے بعد آئے ہیں، ان میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو آپ رحمہ اللہ کے زیر بار احسان نہ ہو۔ جس طرح امام بہقی رحمہ اللہ کے لیے یہ کہا گیا کہ امام شافعی کا احسان سب پر ہے سوائے امام بہقی کے، کہ امام بہقی رحمہ اللہ کا امام شافعی پر احسان ہے۔ کیوں؟ یعنی انہوں نے مذہب شافعی کی اتنی زیادہ خدمت کی ہے اور اتنا ترویج و اشاعت میں حصہ لیا ہے اور امام شافعی کا اتنا دفاع کیا ہے کہ گویا اس خدمت کے ذریعے انہوں نے مذہب شافعی پہ احسان کیے۔ تو اسی طرح امام زاہد کوثری رحمہ اللہ نے بھی امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا جس انداز میں دفاع کیا ہے اور فقہ حنفی کی جس طرح آپ نے خدمت کی ہے اپنی کتابوں کے ذریعے، اپنے مقدمات کے ذریعے، اپنی تعلیقات کے ذریعے، اپنے درس و تدریس کے ذریعے، تصنیف و تالیف کے ذریعے، وہ اپنی مثال آپ ہے۔ تو اسی بنا پر بعض بڑے علماء نے امام بہقی والا جو مقولہ امام بہقی کے بارے میں مشہور ہے کئی ائمہ کا، وہ امام زاہد کوثری کے لیے استعمال کرتے ہوئے کہا کہ یہی معاملہ فقہ حنفی میں آخری ادوار میں امام زاہد کوثری رحمہ اللہ کا ہے، کہ ان کے بعد آنے والے جتنے ہیں وہ امام زاہد کوثری رحمہ اللہ کے زیر بار احسان ہیں فقہ حنفی کی خدمت کے حوالے سے۔ امام زاہد کوثری رحمہ اللہ کو کوثری جو یہ کہا جاتا ہے، یہ نسبت اس کے بارے میں دو قول ہیں۔ نام نامی اس میں گرامی آپ کا محمد زاہد تھا، والد ماجد کا نام حسن تھا، نسبت آپ کی کوثری۔ ایک قول تو یہ ہے کہ یہ آپ کے آباء و اجداد میں سے، فور فادرز میں سے، اینسیسٹرز میں سے کسی کا نام تھا کوثر، تو اس کی بنا پر یہ نسبت نیچے خاندان کی شاخ میں استعمال ہونا شروع ہوئی کوثری، تو اس لیے آپ کو بھی کوثری کہا جاتا ہے، عربی میں کوثری اور ہمارے اردو فارسی میں کوثری۔
سورہ کوثر میں جو لفظ کوثر ہے یہ وہی والا نام ہے کوثر۔ تو امام زاہد، ایک قول یہ ہے کہ امام زاہد کوثری کو کوثری کہا جاتا ہے، یہ نسبت ان کی نسبی ہے، یعنی آباء و اجداد میں سے کسی کے نام کی بنا پر ہے۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ یہ نسبت علاقائی ہے، آپ کا جو سابقہ خطہ تھا آپ کے آباء و اجداد کا، وہاں اس خطے میں ایک علاقہ تھا کوثر نام کا، تو اس سے یہ نسبت ہے کوثری۔ تو یہ دونوں قول بہرحال موجود ہیں، واللہ عالم بحقیقت الحال۔ امام زاہد کوثری رحمہ اللہ کو ائمہ نے، بڑے بڑے علماء نے بڑے عمدہ انداز میں ٹریبیوٹ پیش کیا ہے، بڑے بڑے ان کے لیے القاب استعمال کیے ہیں اور بہت ہی عمدہ انداز میں کامنٹس کیے ہیں ان کے لیے، جن کے جو ایڈمائرنگ کامنٹس ہم دیکھتے ہیں۔ شیخ الاسلام مصطفیٰ صبری، انہوں نے امام زاہد کوثری رحمہ اللہ کے لیے کہا، انہ غواص منقطع النظیر فی البحرین المحیطین اللذین ہما علم الحدیث والفقہ اللذین امتاز بہما الاسلام علی جمیع الادیان وعلماؤہ علی علمائہا۔ کہتے ہیں امام زاہد کوثری رحمہ اللہ غواص ہیں، یعنی بہترین ڈائیور ہیں، غوطہ خور ہیں۔ جیسے ایک غوطہ خور سمندر میں غوطہ لگاتا ہے اور موتی نکال کے لاتا ہے، تو امام زاہد کوثری رحمہ اللہ بھی اسی طرح غواص ہیں، غوطہ خور ہیں۔ اور منقطع، کہاں غوطہ خور ہیں آگے بتا رہے ہیں، پہلے پھر کہتے ہیں منقطع نظیر ہیں، یعنی بے مثال ہیں، ان کی کوئی نظیر نہیں، کوئی ان کی مثال نہیں، اپنی مثال آپ ہیں۔ کس میں منقطع نظیر کس میں ہے اور غواص کس میں ہے؟ فی البحرین المحیطین، ان دو بڑے سمندروں میں کہ جنہوں نے علم کو گھیرا ہوا ہے۔ وہ بڑے دو سمندر کون سے ہیں جنہوں نے سارے علم کو گھیرا ہوا ہے؟ کہتے ہیں وہ دو بڑے سمندر ہیں، ایک علم الحدیث، دوسرا علم الفقہ۔ یہ دو بڑے سمندر ہیں اور امام زاہد کوثری ان دو بڑے سمندروں کے غواص بھی ہیں، اس کے اندر ڈائیو کرتے ہیں اور موتی چن چن کے آبدار موتی نکال کے لاتے ہیں، گوہر آبدار، گوہر تابدار نکال کے لاتے ہیں اور بکھیر دیتے ہیں ہر طرف۔ اور اسی طرح بے مثل و بے مثال ہیں ان دونوں علوم کے اندر۔ اور یہ دونوں علوم وہ ہیں علم حدیث و علم فقہ کہ شیخ الاسلام مصطفیٰ صبری کہتے ہیں کہ ان علوم و فنون کی وجہ سے اسلام ممتاز ہے دوسرے ادیان پر۔ اسلام کو دوسرے ادیان پر جو فضیلت ہیں ان میں سے ایک بڑی فضیلت اس کا یہ علم حدیث، دوسرا علم فقہ، اور انہی دو علوم کی بنا پر اسلام کے علماء دیگر مذاہب کے علماء پر فوقیت رکھتے ہیں کہ جتنے مضبوط علماء اور جتنا مضبوط علم حدیث کا ہو یا فقہ کا ہو یا اسلام کے پاس ہے، اتنا مضبوط اور مدون اور منضبط علم اور اتنا وسیع علم اور اتنا جامع علم وہ دوسرے مذاہب کے پاس نہیں ہے۔ یہ ایج حاصل ہے اسلام کو علم حدیث کی بنا پر، علم فقہ کی بنا پر، اور اسلام کے علماء کو بھی یہ ایج حاصل ہے۔ یہ ٹریبیوٹ پیش کیا شیخ الاسلام مصطفیٰ صبری نے امام زاہد کوثری رحمہ اللہ کو۔ شیخ الاسلام مصطفیٰ صبری خود سلطنت عثمانیہ میں شیخ الاسلام تھے، باقاعدہ ریاستی عہدے پر آپ فائز تھے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں ایک اور بڑے عالم، اور شیخ الاسلام مصطفیٰ صبری خود بھی مصنف ہیں، مؤلف ہیں، ان کی اپنی بھی بہت ساری کتابیں ہیں، شائع شدہ ہیں، اور وہ خود بھی ان کا اپنا ایک اونچا نام ہے، خود بلند پایا رکھتے تھے۔ دوسرے ہم ایک اور عالم دیکھتے ہیں شیخ ابو زہرہ۔ شیخ ابو زہرہ مصری، یہ بھی بڑا نام ہے، ان کے بھی بڑے شاگرد تلامذہ بھی ہر طرف پھیلے ہوئے تھے اور ان کی اپنی کتابیں بھی بہت ساری ہیں، ان کا اپنا بڑا نام۔ انہوں نے امام زاہد کوثری رحمہ اللہ پہ باقاعدہ ایک مضمون لکھا ہے اور اس میں امام زاہد کوثری رحمہ اللہ کی دینی خدمات کی بنا پر آپ کو باقاعدہ مجدد قرار دیا ہے کہ امام زاہد کوثری رحمہ اللہ تو مجدد ہیں دین کے، آپ کی اتنی کاوشیں ہیں دین کے لیے، آپ کی خدمات ایسی ہیں کہ ان کو دیکھ کر یہ لگتا ہے کہ آپ تجدید کے منصب پر فائز ہیں، مجدد ہیں۔ اور امام زاہد کوثری رحمہ اللہ کے لیے ویسے تو انہوں نے بہت سارے القاب استعمال کیے اور بہت ساری عمدہ باتیں ان کے لیے کہی ہیں، لیکن امام زاہد کوثری رحمہ اللہ کی کتابوں کے حوالے سے جو انہوں نے اوصاف بیان کیے ہیں، میں وہ کچھ لفظ بیان کر دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا تلاوت عبارہ، لطف اشارہ، قوت نقد، اصابہ للحدف، استیلال الفکر والتعبیر، سلامت المبنى، دقت المعنی، اشراق الدیباچہ، جزالت الاسلوب۔ یعنی یہ وہ الفاظ ہیں، بھاری بھرکم الفاظ ہیں کہ ان سے زیادہ اچھے الفاظ میں تعریف نہیں کی جا سکتی کسی کی۔ جب بندہ کسی سے بہت زیادہ متاثر ہو اور اپنے اس متاثر ہونے کو ظاہر کرنا مقصود ہو اور بتانا مقصود ہو کہ میں جس کی بات کر رہا ہوں وہ ہر اعتبار سے جامع ہے اور خوب ملکہ رکھتا ہے علوم و فنون کے اندر بھی اور علوم و فنون کو پیش کرنے پر بھی، یعنی یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ ایک ہے علم و
فن میں کامل ہونا، ماہر ہونا، اور ایک ہے اس علم و فن کو سلیقے سے پیش کرنا، حسن تعبیر۔ یہ دو الگ چیزیں ہیں۔ بعض لوگ علم و فن میں تو کامل ہوتے ہیں لیکن پیش کرنے کا انداز جو ہے، مواد جو ہے، ان کی جو پیشکش ہے، جو ان کی ڈیلیوری ہے، وہ اس کے مطابق نہیں ہوتی۔ لیکن وہ کہتے ہیں امام زاہد کوثری رحمہ اللہ کے اندر یہ دونوں باتیں بدرجہ اتم پائی جاتی تھیں۔ علم و فن میں بھی کامل تھے، اور اس علم و فن کے اظہار کے اندر اس میں جو سلیقہ تھا اور جو پیشکش کا آپ کا انداز تھا، اس میں بھی آپ کامل تھے، اس میں بھی آپ ماہر تھے۔ ادھر ایک اور بہت بڑے عالم امام عبدالحی قطانی رحمہ اللہ، وہ خود بڑے اونچے درجے کے امام محدث بھی ہیں، فقیہ بھی ہیں، مختلف علوم و فنون پہ مہارت رکھتے ہیں اور شیخ طریقت بھی ہیں۔ امام عبدالحی قطانی رحمہ اللہ محدث مغرب، فقیہ مغرب، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمہ اللہ کے خلیفہ بھی ہیں۔ انہوں نے امام زاہد کوثری کو کہا نادرۃ الشرق فی الاطلاع والبحث، کہ یہ تو نادرۃ الشرق ہے، مشرق میں ان کی مثال کوئی نہیں ملتی، اور کہا عالم من رأیناہ فی مصر، اور میں نے مصر میں جتنے بھی عالم دیکھے ہیں ان میں سب سے بڑا عالم میں نے ان کو دیکھا ہے۔ حالانکہ امام عبدالحی قطانی رحمہ اللہ خود امام زاہد کوثری رحمہ اللہ کے شیخ الروایہ ہیں، شیخ الاجازہ ہیں، استاد ہیں۔ استاد ہونے کے باوجود وہ ان کو اتنے کھلے الفاظ میں اور اتنے عمدہ انداز میں ٹریبیوٹ پیش کر رہے ہیں۔ اور امام عبدالحی قطانی رحمہ اللہ کے اپنے بیٹے علامہ سید عبدالکبیر قطانی، وہ امام زاہد کوثری کے شاگرد ہیں۔ امام زاہد کوثری ان کے شیخ الاجازہ ہیں۔ امام عبدالحی قطانی امام زاہد کوثری کے شیخ الاجازہ، امام زاہد کوثری ان کے صاحبزادے امام سید عبدالکبیر بن سید عبدالحی قطانی کے شیخ الاجازہ۔ تو امام زاہد کوثری رحمہ اللہ کو اس طرح علماء نے ٹریبیوٹ پیش کیا۔ علامہ زاہد کوثری رحمہ اللہ کے شیوخ کی طرف آئیں تو آپ کے شیوخ کے اندر جو شیوخ و تخریج ہیں وہ تین ہیں۔ ایک تو آپ کے والد ماجد ہیں شیخ حسن بن علی رضا نقشبندی رحمہ اللہ، یہ مدرس بھی تھے، عمدہ عالم بھی تھے، بلکہ بستی جو تھی وہ ان کے نام پر تھی، کریا الحاج حسن، جہاں امام زاہد کوثری کی ولادت ہوئی ہے اسے کریا الحاج حسن کہا جاتا تھا، ان کے نام پر تھی۔ بعد میں خیر پھر دسجا ہو گیا وہ علاقہ۔ تو یہ خود عالم بھی تھے اور شیخ بھی تھے، پیر طریقت بھی تھے، نقشبندی سلسلے کے شیخ تھے، ان کے اپنے بہت سارے مرید تھے۔ تو امام زاہد کوثری رحمہ اللہ کے پہلے استاد آپ کے والد ماجد ہیں۔ دوسرے جو آپ کے شیخ التخریج ہیں، جن کے پاس آپ نے اکثر کتابیں پڑھی ہیں، وہ ہیں علامہ ابراہیم حقی اکینی رحمہ اللہ۔ تیسرے شیخ ہیں آپ کے علامہ علی زین العابدین السونی رحمہ اللہ۔ یہ تین استاد آپ کے شیخ التخریج ہیں۔ شیخ التخریج اس استاد کو کہا جاتا ہے کہ جس کے پاس بندہ باقاعدہ کتابیں پڑھتا ہے زیادہ۔ تو ان تین اساتذہ سے آپ نے اپنا جتنی بھی کتابیں پڑھی ہیں، اکثر کتابیں علم آپ نے ان کے پاس حاصل کی ہے، ان کے پاس آپ فارغ و تحصیل ہوئے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو شیوخ الاجازہ و روایہ ہیں، جن سے آپ کو اجازت ہے، قرات آپ نے کی ہے، بعض احادیث کی کتابوں کی، یا آپ کو سماع ہے ان سے حاصل ہے یا اجازت ملی ہے، وہ جو شیوخ الاجازہ و روایہ وہ بہت سارے ہیں۔ ان میں سے سب سے نمایاں ترین ایک تو امام عبدالحی قطانی رحمہ اللہ جن کا بھی ذکر ہوا، دوسرے علامہ یوسف دجوی مالکی رحمہ اللہ بھی بڑے عالم تھے، اونچے پائے کہ یہ بھی آپ کے شیخ الاجازہ و روایہ۔ تلامذہ کی طرف آئیں، سینکڑوں تلامذہ آپ کی یادگار ہیں اور سلسلہ تلامذہ کا آپ کے ہر طرف پھیلا ہوا ہے، لیکن ان میں سب سے نمایاں ترین جو ایک شیخ عبدالفتاح ابو غدہ، دوسرے شیخ محمد امین سراج، تیسرے سید حسام الدین قدسی، چوتھے سید عزت عطار، پانچویں شیخ مفتی ابراہیم مختار جبرتی ذیلئی رحمہ اللہ۔ یہ سارے خود اونچے پائے کے علماء تھے، اور اگر ان کے اندر جو سب سے پہلے جن کا میں نے ذکر کیا شیخ عبدالفتاح ابو غدہ، ان کا نام اگر لیا جائے تو اگر امام زاہد کوثری رحمہ اللہ کا شیخ عبدالفتاح ابو غدہ کے سوا اور کوئی شاگرد نہ بھی ہوتا تو بھی امام زاہد کوثری کے اونچے مرتبے کے لیے یہ بات کافی تھی، ان کے فخر کے لیے یہ بات کافی تھی کہ اتنا بڑا محدث اور فقیہ ان کا شاگرد ہے۔ شیخ عبدالفتاح ابو غدہ خود بہت بلند پایا محدث اور فقیہ تھے، اور کئی علوم و فنون پہ مہارت رکھتے تھے، اور کثیر و تصنیف و تالیفیں، کئی کتابیں آپ نے لکھی ہیں، تو وہ خود اونچا نام ہے، بلکہ یہ علم کی تکون کہا جاتا ہے، علم کی ٹرائی اینگل بولا جاتا ہے، مثلث ہے۔ ایک امام زاہد کوثری رحمہ اللہ، پھر ان کے بعد ان کے شاگرد شیخ عبدالفتاح ابو غدہ، پھر شیخ عبدالفتاح ابو غدہ کے شاگرد شیخ محمد عوامہ۔ یہ علم کی تکون کہلاتی ہے، فقہ حنفی کے حوالے سے، حدیث کے حوالے سے، حدیث و فقہ دونوں کے جامع ہیں اور مختلف علوم و فنون پہ جامع، اور انہوں نے بہت خدمت کی ہے فقہ کی بھی اور حدیث کی بھی، اور بالخصوص فقہ حنفی کی۔ پھر امام زاہد کوثری رحمہ اللہ کو جو مناصب ملے ہیں، کئی عہدوں پر آپ فائز رہے، درس و تدریس بھی کیا ہے، لیکن آپ کا ایک عہدہ جو ہے وکیل المشیخۃ الاسلامیہ، یعنی شیخ الاسلام کے آپ وکیل بنے ہیں۔ شیخ الاسلام ریاستی عہدہ تھا، سلطنت عثمانیہ کے اندر شیخ الاسلام باقاعدہ مقرر کیا جاتا تھا، ایک سب سے بڑا عالم جو اسے شیخ الاسلام کہا جاتا تھا، اسے مقرر کیا جاتا تھا ریاست کی طرف سے۔ پھر بعد میں وقت کے ساتھ ساتھ یہ ہوا کہ جو شیخ الاسلام مقرر ہونا شروع ہوئے تو ان کے اندر حسن علم کے مقابلے میں حسن سیاست زیادہ تھا، فائق ہوتے تھے، تو اس وجہ سے پھر
ان کی علمی معاونت کے لیے کچھ نائبین مقرر ہونا شروع ہوئے، تو 3 طرح کے نائبین مقرر کیے جاتے تھے، 3 وکالتیں تھیں۔ ایک ہوتا تھا وکیل الدرس، ایک ہوتا تھا وکیل الفتویٰ، اور ایک ہوتا تھا رئیس التحقیقات شریعہ۔ وکیل الفتویٰ یعنی امین الفتویٰ، جسے جو ہے وہ فتویٰ امینی یا فتویٰ امینے کہا جاتا تھا ترکی زبان میں، کہ وہ فتوے سے متعلقہ امور کی دیکھ بھال وہ کرتا تھا شیخ الاسلام کی نیابت میں۔ اور رئیس التحقیقات شریعہ جو ہے یہ قضاء اور قاضیوں سے متعلقہ امور کی دیکھ بھال یہ کرتا تھا۔ اور وکیل الدرس جو ہے علم سے متعلق، علماء سے متعلق اور مدارس سے متعلق جو امور ہیں ان کی دیکھ بھال کرتا تھا وکیل الدرس، جسے ترکی زبان میں درس وکیلی یا درس وکیلے کہا جاتا تھا۔ تو امام زاہد کوسی رحمہ اللہ وکیل تھے شیخ الاسلام کے، وکیل الدرس، آپ اس عہدے پر بھی فائز رہے۔ بعد میں پھر آپ ہجرت کر کے آ گئے تھے، جب مصطفیٰ کمال کی حکومت آئی تو اس کے بعد آپ ہجرت کر کے مصر آ گئے، پھر شام بھی گئے، پھر مصر آئے، پھر شام گئے، پھر آپ نے بالآخر مستقل مصر میں ہی سکونت اختیار کر لی، اور آپ نے کئی کتابیں لکھیں، تصنیف و تالیف کی، دین کی بڑی خدمت کی، اور بڑے آپ عابد تھے، زاہد تھے۔ جیسے آپ کا نام زاہد ہے ایسے ہی آپ خود بھی زاہد تھے۔ ایک مرتبہ شیخ عبدالفتاح بغداد نے آپ سے پوچھا کہ حضرت آپ حج کیوں نہیں کرتے؟ تو آپ نے فرمایا کبھی زندگی میں مجھ پہ زکوٰۃ ہی فرض نہیں ہوئی تو حج کہاں سے فرض ہوگا؟ یعنی آپ اپنے پاس اتنا مال جمع ہی نہیں رہنے دیتے تھے، اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا کرتے تھے۔ اور امام زاہد کوسی رحمہ اللہ کی کتابوں کی طرف آئیں تو جو کتابیں آپ نے تالیف فرمائی ہیں، جو آپ نے خدمت کی ہے، بہت ساری کتابیں آپ نے لکھی، 50 سے زائد کتابیں امام زاہد کوسی رحمہ اللہ نے لکھی ہیں۔ ان میں سے چند منتخب کتابوں کا میں اختصار کے ساتھ جو ہے تعارف کرا دیتا ہوں۔ ایک کتاب آپ نے لکھی ہے محق التقول فی مسئلۃ التوسل کے نام سے، ہماری میز کی زینت ہے۔ اس کتاب میں آپ نے توسل پہ روشنی ڈالی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کا، انبیاء کرام علیہ السلام کا، اولیاء کرام کا، صحابہ کرام کا، اہل بیت اطہار کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جا سکتا ہے۔ اس کی تفصیلات بیان کی ہیں، اور جو اس پہ مانعین کے شبہات ہیں ان کا عمدہ انداز میں جواب دیا ہے۔ بہت شاندار کتاب ہے، لائق مطالعہ، ہماری میز کی زینت ہے۔ اس کے بعد آپ نے ایک اور کتاب تالیف فرمائی ہے، نظرۃ عابرہ فی مزائم من ینکر نزول عیسیٰ علیہ السلام قبل الآخرہ۔ اس میں آپ نے ان لوگوں کا رد کیا ہے کہ جو اس بات کے قائل تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام وصال فرما گئے، تو آپ نے بتایا ہے، ان کے شبہات کا رد کیا ہے، دلائل سے ثابت کیا ہے قرآن و حدیث کے کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام حیات ہیں، زندہ ہیں، اور وہ قرب قیامت میں زمین پہ دوبارہ تشریف لائیں گے۔ پھر ایک کتاب جو ہے ہماری میز کی زینت ہے، اس میں آپ الاشفاق علی احکام الطلاق کے نام سے، اس کتاب میں آپ نے طلاق کی، کہ احمد شاکر صاحب کی کتاب تھی نظام الطلاق فی الاسلام، اس کا رد کیا ہے، جس میں انہوں نے جمہور سے ہٹ کے جو موقف اختیار کیا تھا 3 طلاقوں کے ایک ہونے کے حوالے سے، آپ نے عمدہ انداز میں رد کیا ہے، شبہات کے جوابات دیے ہیں، بتایا ہے کہ جو جمہور کا موقف ہے وہی درست ہے کہ 3 طلاقیں ایک مجلس میں 3 ہوتی ہیں، اور اس کے علاوہ بھی طلاق سے متعلقہ جتنے امور ہیں جہاں جہاں ان کی غلطی تھی اسے واضح کیا ہے، اور عمدہ انداز میں چاروں فقہوں کو پیش نظر رکھ کر مذاہب اربعہ کو بیان کیا، امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ، امام مالک رحمہ اللہ، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، ان سب حضرات کی فقہ کو لے کر اس میں بحث کی اور اچھے انداز میں بحث کی۔ پھر آپ کی ایک کتاب ہے فقہ اہل العراق و حدیثہم، شاندار کتاب، یہ وہ کتاب ہے تو مختصر سی، اس میں آپ نے اہل عراق کی فقہ کو بھی بیان کیا، ان کی حدیث کو بھی بیان کیا، کوفہ کا مقام و مرتبہ بیان کیا، امام اعظم حنیفہ رحمہ اللہ کی مجلس درس کا حال بیان کیا ہے۔ بہت شاندار کتاب ہے، وہ کتاب ہے جس کے لیے کہاوت کہی جاتی ہے، وہ اس پہ صادق آتی ہے۔ وہ جو کہاوت مشہور ہے کہ یوجد فی النہار ما لا یوجد فی البحار، کہ بعض اوقات دریاؤں میں وہ چیز پائی جاتی ہے جو سمندروں میں نہیں پائی جاتی، وہ مل جاتی ہے چیز۔ تو یعنی یہ ہے تو مختصر، لیکن اب مختصر ہونے کے باوجود گویا اس کے اندر کوزے میں دریا کو سمو دیا گیا۔ بہت شاندار مطالب اور مباحث اس کے اندر امام زاہد کوسی رحمہ اللہ نے بیان فرمایا۔ نہار جو ہے نہر کی جمع ہے، نون کے زیر کے ساتھ نہار آتا ہے، نہر نون کے زبر کے ساتھ ہے نہر میں، اور نہار میں نون کی زیر ہے۔ نہار نون کے زبر کے ساتھ نہار کہتے ہیں دن کو، نون کی زیر کے ساتھ نہار کہتے ہیں نہر کی جمع کو، نہر عربی میں دریا کو کہتے ہیں۔ پھر جو ہے اس کے بعد ہمیں ایک اور کتاب نظر آتی ہے امام زاہد کوسی رحمہ اللہ کی، بہت شاندار کتاب، حسن التقادی فی سیرت الامام ابی یوسف القادی، امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے حالات پر سب سے عمدہ، سب سے جامع، سب سے بہترین کتاب۔ امام یوسف رحمہ اللہ پہ جتنے لوگوں نے کام کیا بعد میں ان کا بنیادی ماخذ مصدر یہی کتاب امام زاہد کوسی رحمہ اللہ کی، ہماری میز کی زینت ہے۔ پھر آپ نے ایک اور کتاب لکھی اسی کے ساتھ لگی ہوئی ہے، بلوغ الامانی فی سیرت الامام محمد بن حسن الشیبانی، امام محمد بن حسن کے حالات پر شاندار کتاب، عمدہ کتاب ہے۔ پھر اسی طرح آپ کی ایک اور کتاب ہے امام ظفر رحمہ اللہ کے حالات پر، امام اعظم حنیفہ کے شاگرد رشید نے لمحات النظر فی سیرت الامام ظفر۔ اسی کے ساتھ ایک اور کتاب آپ کی لگی ہوئی ہے
الامتاع بسیرت الامامین الحسن بن زیاد و صاحبی محمد بن شجاع، یہ ان دو حضرات امام اعظم کے شاگرد تھے، ان کے بارے میں عمدہ شاندار۔ پھر امام طحاوی رحمہ اللہ کے حالات پہ آپ نے کتاب لکھی الحاوی فی سیرت الامام ابی جعفر الطحاوی، شاندار کتاب۔ یہ پانچوں کتابیں مختلف مطبوعات اس کی موجود ہیں، لیکن اس میں جو دکتور حمزہ البکری کی تحقیق کے ساتھ جو چھپا ہے وہ بہت عمدہ ہے، اس میں ضمیمیں بھی کئی شامل ہیں، بہت عمدہ کتاب ہے، لائق مطالعہ ہے، اور تخریج اور تعلیقات بھی اس میں عمدہ انداز میں کی گئی۔ پھر ہمیں ایک کتاب نظر آتی ہے، بہت شاندار کتاب ہے، تانیب الخطیب علی ما ساقہ فی ترجمۃ ابی حنیفہ من الاکاذیب۔ خطیب بغدادی کی تاریخ بغداد میں امام اعظم حنیفہ رحمہ اللہ پہ جو اعتراضات تھے، ان اعتراضات کا کلا کما کیا ہے، بے کنی کی ہے، بہت ہی عمدہ انداز میں جوابات دیے سارے شبہات کے۔ بہت سارے لوگوں نے رد لکھا تھا، لیکن امام زاہد کوثری نے رد لکھا ہے، جامع رد ہے، بالاستیاب کی ہے، بہت شاندار رد کی ہے۔ اسی طرح پھر ایک کتاب آپ کی نظر آتی ہے ہمیں النکت الطریفہ فی التحدث عن ردود ابن ابی شیبہ علی ابی حنیفہ۔ امام ابن ابی شیبہ نے امام اعظم حنیفہ رحمہ اللہ کے کچھ مسائل کو لے کر 125 مسئلے لے کر اعتراض کیا تھا کہ یہ احادیث اور آثار کے خلاف ہیں، اس کے دفاع میں لکھی ہے امام اعظم کہ آپ نے النکت الطریفہ فی التحدث عن ردود ابن ابی شیبہ علی ابی حنیفہ 2 جلدوں میں چھپی ہے، بہت شاندار کتاب، بڑے عمدہ انداز میں آپ نے اس کے اندر سارے دلائل کا جواب دی ہے، اور بالخصوص احادیث احکام سے، فقہ سے، حدیث سے تعلق رکھنے والے، شغف رکھنے والے اس کتاب کو ضرور پڑھیں، بہت سارے گوشے کھولنے والی کتاب ہے، ذہن کھولنے والی کتاب ہے۔ پھر آپ نے کتاب لکھی الاستبصار فی التحدث عن الجبر والاختیار، شیخ مصطفیٰ صبری کا جو موقف تھا جبر کے حوالے سے جمہور سے ہٹ کر، تو اس میں آپ نے ان کا رد کیا ہے اور جمہور کے موقف کو واضح کیا ہے کہ جبر و قدر کے حوالے سے جو اہل سنہ کا موقف ہے وہی موقف درست ہے۔ پھر ہمیں آپ کے مقالات جو ہے مقالات الکوثری، 100 سے زائد مقالے آپ کے اس کتاب میں جمع کیے گئے ہیں، ہماری میز کی زینت ہے۔ اس طرح آپ کی ایک کتاب ہے مقدمات الامام محمد کوثری، وہ بھی ہماری میز کی زینت ہے، اس کے اندر تقریباً 57 مقدمات جمع کیے گئے ہیں جو آپ نے مختلف کتابوں پہ لکھے ہیں۔ یہ مقدمات الامام الکوثری خود اس بات کی متقاضی ہے کہ الگ سے اس پہ ایپیسوڈ کی جائے، مقالات پہ بھی الگ سے ایپیسوڈ ہونی چاہیے، اور آپ نے جو تعلیقات لکھی ہیں مختلف کتابیں شائع کی ان پہ جو کام کیے وہ بھی خود ایک الگ سے ایپیسوڈ کے متقاضی ہیں، انشاءاللہ اس پہ پھر ہم کبھی روشنی ڈالیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی امام زاہد کوثری رحمہ اللہ کے درجات کو اور بلند فرمائے، ہمیں ان کے فیض و برکات سے حظ وافر عطا فرمائے، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کا خاص ایک احسان ہے یہ اولیاء اللہ، زمانہ جس ہے اور جان ہے